اسی طرح ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے جس نے عشرہ ذی الحجہ کی کسی تاریخ کو رات بھر عبادت کی تو گویا اس نے سال بھر حج اور عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کی. یعنی سال بھر حج اور عمرہ کرنے والے کو جو ثواب دیا جاتا ہے وہ ثواب اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ذی الحجہ کی ایک رات میں عبادت کرنے والے کو عطا فرماتا ہے. پھر فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جس نے عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال عبادت کی. جو شخص ذی الحجہ شریف کے 10 دنوں کی عزت اور قدر کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے، نیکیوں سے اجتناب نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، نیکیوں کا اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 نعمتیں عطا فرمائے گا. پہلی نعمت جو ذی الحجہ شریف کے 10 دنوں کے احترام میں عبادت کرے اور گناہوں سے پرہیز کرے، اس کو پہلی نعمت یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا، اس کی عمر طویل ہوگی اور عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. دوسری نعمت اللہ اس کو یہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا. تیسری نعمت اس کو یہ ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت اور بلاؤں سے اس کی اور اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے گا. آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی حفاظت ہو، اس کے اہل و عیال کی حفاظت ہو مصیبتوں سے، بلاؤں سے. تو جو ذی الحجہ شریف کے 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کرے، گناہوں سے پرہیز کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کی اور اس کے گھر والوں کی اور اس کی جملہ بلاؤں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا. چوتھی نعمت اس کو یہ ملے گی کہ اس سے جو گناہ اس کی زندگی میں ہو گئے ہیں ذی الحجہ شریف کے احترام کی برکت سے اور اس عشرے میں عبادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا. پانچویں برکت اس کو یہ نصیب ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نے جو نیکی کی ہے تو اس کی نیکیوں کو بڑھائے گا اور اس میں اضافہ فرمائے گا. چھٹی برکت اور نعمت اس کو یہ نصیب ہوگی کہ سکرات کے وقت جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو ذی الحجہ شریف کا احترام کرنے والا اور عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سکرات کے وقت اس کی مشکل کو آسان فرمائے گا اور اس کی روح آسانی کے ساتھ نکلے گی اور اللہ تعالیٰ روح کے نکلتے وقت اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا. اور ساتویں نعمت اللہ تعالیٰ اس کو یہ نصیب فرمائے گا کہ اس کی قبر کے اندھیرے کو دور فرما کر اس کی قبر میں روشنی اور اجالا فرما دے گا. آٹھویں نعمت اللہ تعالیٰ اس کو یہ عطا فرمائے گا کہ میزان میں اس کے ہلکے اعمال کو اللہ تعالیٰ وزنی فرما دے گا اور اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دے گا. اور 9ویں نعمت اس کو یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے محفوظ فرما لے گا. اور 10ویں نعمت اللہ تعالیٰ اس کو یہ عطا فرمائے گا کہ جنت میں اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا. پھر اس کے بعد چونکہ رات کا قیام روزے سے متعلق آپ نے سنا، اب ذی الحجہ شریف کے پہلے عشرے میں خیرات کرنے کا جو ثواب بیان کیا گیا ہے، حضور سرکار بغداد غوث الاغواث قطب الاقطاب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے ذی الحجہ شریف کے پہلے عشرے میں یعنی پہلے 10 دنوں کے اندر کسی مسکین کو اور کسی غریب کو خیرات دی، صدقہ دیا، تو اس نے گویا کہ اپنے پیغمبروں کی سنت پر صدقہ دیا، یعنی انبیاء کرام کی سنت پر صدقہ دیا. اور جس نے ذی الحجہ شریف کے پہلے 10 دنوں میں کسی مریض کی، کسی بیمار کی عیادت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولیاء کرام اور ابدال کی عیادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اور ان 10 دنوں میں عشرہ ذی الحجہ میں جو کسی جنازے میں شریک ہوا، کسی میت کے ساتھ کسی مسلمان کے جنازے میں اس نے شرکت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہیدوں کے جنازے میں شرکت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اسی طرح جس نے کسی مومن کو اس عشرے میں لباس پہنایا، کسی غریب کو، کسی مفلس کو، کسی ضرورت مند کو لباس پہنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے خلعت عزت عطا فرمائے گا، عزت کی خلعت، عزت کا لباس عطا فرمائے گا. جس نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کی مدد کی، اس پر مہربانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے یتیم کی مدد کرنے والے،
جو عشرہ ذی الحجہ میں مدد کی سر پہ ہاتھ پھیرے اور اس کی امداد کرے، اس کی حاجت پوری کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جو کسی عالم دین کی مجلس میں عشرہ ذی الحجہ میں شریک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء و مرسلین کی مجلس میں شرکت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ماہ ذی الحجہ شریف میں اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن اعظم حج کا شرف حاصل کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے انسان، پوری دنیا کے اہل قبلہ، پوری دنیا کے کلمہ پڑھنے والے، ان تمام میں سے اللہ جنہیں توفیق عطا فرماتا ہے وہ حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ ایام الحج ہے، حج کے ایام ہے، ذوالقعدہ شریف اور ذی الحجہ شریف کے ابتدائی ایام۔ اور اس میں بھی جو ذی الحجہ شریف کے ابتدائی 10 دن ہے، اس کی بڑی خصوصیت ہے۔ اور ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہوتا ہے، بڑی مہربانی فرماتا ہے۔ وہ تو مہربان ہے ہی، لیکن مہربانی کی شان اس کے کرم اور اس کی شان کے مطابق مزید اور اپنے پورے شباب پر ہوتی ہے، پورے جوبنوں پر ہوتی ہے اس کی رحمتیں، جیسا کہ اس کی شان ہے۔ اگر کوئی شخص ان 10 دنوں کی عظمت، بزرگی، شان کو معلوم کر لے تو وہ اس میں عبادتوں کا اہتمام کرے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے خاص شاگردوں میں سے ایک شخصیت ہے حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت سعید ابن مسیب وہی تابعی ہیں جو واقع حرا کے موقع پر، یعنی کربلا کے واقعے کے بعد جب یزید نے، اس پلید نے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کروائی اور مسجد نبوی شریف کے اندر اس نے گھوڑے بندھوائے اور اونٹ بندھوائے، اور مسجد شریف کے اندر، مسجد کریم کے اندر جو 3 دن تک کی اذان نماز نہیں ہوئی، تو وہ جو دیوانے بن کر کے جو تابعی گھومتے تھے اور انہوں نے قبر رسول سے اذان اور نماز کی جو آوازیں سنی، وہی حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مرید و خلیفہ بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں۔ تو حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ذی الحجہ کی راتوں میں، ذی الحجہ کی 10 راتوں میں اپنے گھر کے چراغ نہ بجھاؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بھئی آدمی جس وقت تو سوتا ہے تبھی تو چراغ بجھاتا ہے، تو آپ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ ذی الحجہ کے ان 10 راتوں کے اندر اپنے گھروں کے چراغ نہ بجھاؤ، خود بھی جاگو اور اپنے غلاموں کو بھی جگاؤ۔ وہ دور غلاموں کا دور تھا، یعنی اپنے ماتحت لوگوں کو بھی جگاؤ، ان کو بھی جگنے کا حکم دو، اس لیے کہ یہ راتیں وہ ہیں کہ جن راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم قرآن مقدس کے اندر یاد فرمائی۔ وہ مشہور سورہ مبارکہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی جو قسم یاد فرمائی، اس سے مراد ذی الحجہ شریف کی یہ 10 راتیں ہیں۔ دیکھیے اللہ، ہم لوگ جو قسم اٹھاتے ہیں، جو چیز ہمارے نزدیک عزت والی اور اہمیت والی ہوتی ہے، ہم اس کی قسم اٹھاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی قسم کو اٹھاتا ہے وہ چیز عزت والی ہو جاتی ہے۔ تو جس چیز کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے تو اس کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس کی عظمت اللہ کی نگاہ میں کس قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی اور اس کی قسم یاد فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فجر کی، اس میں بہت سے اقوال ہیں، بہت اقوال ہیں، لیکن میں ان سارے اقوال کو بیان کرنے کی بجائے صرف 2 چیزیں، فجر سے مراد نماز فجر ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک فجر سے مراد نماز فجر ہے، اور راتوں سے مراد یہ 10 راتیں جن کی قسم اللہ نے قرآن مقدس کے اندر یاد فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پاک میں ایک جوان تھا، اس جوان کو گانا سننے کی اور اس کی طرف اس کی توجہ کچھ زیادہ ہی تھی۔ اس کی اپنی طبیعت میں یہ تھا کہ وہ گانا سنا کرے، موسیقی کی طرف اس کی توجہ ہو، یعنی یہ کہنے کہ وہ شخص بہت زیادہ نیک نہیں تھا، بہت زیادہ پرہیزگار نہیں تھا، لیکن اس کی اپنی ایک عادت تھی کہ جس وقت ذی الحجہ شریف کا چاند نظر آتا تو ذی الحجہ شریف کا چاند نظر آنے پر وہ پھر ان دنوں میں عبادتوں کا اہتمام کرتا،
دن کو روزے رکھتا، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ اس کا اپنا انداز تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جوان ہے، اور جب وہ ذی الحجہ شریف کا چاند نظر آتا ہے تو خاص طور پر وہ ایسا کرتا ہے کہ وہ راتوں کو عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے اور دن میں وہ روزہ رکھتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ جب اس کو بلایا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جوان، کیا بات ہے کہ تیرے متعلق میں ایسی گفتگو سنتا ہوں، ایسی بات سنتا ہوں کہ جب ذی الحجہ شریف کا چاند نظر آتا ہے تو جو ہے وہ روزے رکھتا ہے، راتوں کو عبادت کرتا ہے۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات صرف یہ ہے کہ میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ جو ایام ہے ذی الحجہ شریف کے، یہ حج کے ایام ہیں، ان ایام میں حج ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن نشین ہونا چاہیے کہ حج کب فرض ہوا۔ حج کی جو فرضیت ہوئی ہے وہ 8 ہجری کے اندر ہوئی، یہ فرضیت ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال حج کرتے تھے۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، اس لیے کہ حج کبھی رکا نہیں۔ زمانے جاہلیت میں حج ہوتا تھا، بلکہ کفار و مشرکین بھی حج کرتے تھے، اور پہلا حج فرضیت کے بعد جو ادا کیا گیا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں ادا کیا گیا۔ آپ کو امیر الحج بنا کر کے بھیجا گیا۔ اس طریقے سے 9 ہجری میں پہلا حج مسلمانوں نے ادا کیا۔ اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لے جا سکے، اور 10 ہجری میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حجۃ الوداع کو یعنی کہ حج فرمایا، اور یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا ظاہری آخری حج تھا۔ حالانکہ سب اہل سیرت اور مومنین اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی آخری حج حضور علیہ السلام کا، لیکن صوفیہ اور عشاق کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا کوئی حج حجۃ الوداع کیا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے اذن سے اب بھی حج میں شامل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ہجرت سے پہلے ہر سال حج فرمایا، اور ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا، اور پہلا حج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں ادا کیا گیا۔ تو چونکہ پہلے بھی حج ہوتا تھا، اس لیے کہ کسی کے ذہن و دماغ میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ بات تو اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں اور ابھی حج فرض نہیں ہوا، تو یہ نوجوان کیسے جواب دے رہا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس جوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حج کے ایام ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان مبارک دنوں کے اندر جو ہے وہ میں اللہ کی عبادت کروں، میں دعائیں کروں، تاکہ حاجیوں کے نیک اعمال میں بھی شریک ہو جاؤں، کیونکہ میں حج کے لیے جا تو نہیں سکتا۔ وہ شخص مکۃ المکرمہ کا رہنے والا نہیں تھا، وہ مدینہ منورہ یا گرد نواح کا رہنے والا تھا۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حج کے لیے جا تو نہیں سکتا، اس لیے میرے آقا میں یہ چاہتا ہوں کہ حج کے لیے نہیں گیا تو کم سے کم ان ایام میں جب کہ حاجی ارکان حج ادا کرتے ہیں تو میں بھی ان کی عبادت میں شریک ہوں، میں بھی نیک کام کروں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر اس جوان سے فرمایا، اے جوان، کیا تجھے پتہ ہے کہ ان دنوں روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ذی الحجہ شریف کے دنوں میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے، روزہ رکھنے والے کو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے 100 اونٹ اور 100 گھوڑے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے اندر، یعنی کہ اگر کوئی جہاد پہ جا رہا ہو تو 100 اونٹ اور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں بھیجنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی ذی الحجہ